بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہم نے اسلام کو، دین و شریعت کو، اسلامی احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کیے ہوئے اور متعارف کرائے ہوئے طریقۂ زندگی کو پوری طرح سے دفن کر دیا. کسی بھی چیز کو ہم نے مکمل طریقے سے اپنایا نہیں ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے بالکل پردے کے پیچھے پہنچا دیا، اور اس سلسلے میں سخت مجرمانہ غفلت کے ہم شکار. ان میں سے ایک مسئلہ ہے میراث کا. میراث کا مسئلہ یعنی مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں یا موروث کہتے ہیں، جائیداد کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری غفلت انتہائی درجے کی. اور نئی نسل تو چھوڑ دیجیے، جو پرانے جو بہت پڑھے لکھے کہلاتے ہیں انہیں بھی اس کی ABC نہیں معلوم. نماز کے کچھ مسائل تو بتلا دیں گے، روزے کے بھی موٹے موٹے مسائل آپ کے علم میں ہوں گے، زکوٰۃ کے بھی ہو سکتا ہے موٹے موٹے مسائل آپ کے علم میں ہوں، حج اگر کر آئے ہیں تو بھی 2-4 مسئلے آپ کو یاد رہ گئے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن فرائض کے سلسلے میں یعنی میراث کے سلسلے میں نہ تو ہمارا علم ہے، نہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور نہ عمل کے لیے تیار. جبکہ ہم آپ کو بتلا دیں بہت سخت مسئلہ ہے میراث کے حوالے سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدترین معاشرے کو، جاہلیت کے اور ظالمانہ دستوروں کو اپنی نبوی جلالت شان کے ساتھ انہیں ختم کیا. مثال کے طور پر ہمارے یہاں دیکھیے، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا میراث میں. مرنے والے کا جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہو تو اس میں کس کا؟ صرف بیٹوں کا نام ہوتا ہے. جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، تو جب ترکہ جب تقسیم ہوگا تو صرف بیٹے حقدار سمجھے جاتے ہیں، بیٹیاں شمار میں نہیں ہوتی. اور وہ اگر کوئی بہت بڑا علامہ وقت ہے اور اسے کچھ فکر ہے تو وہ بیٹیوں کو شامل کر لیتا ہے. کچھ تو ایسے ہیں بیٹیوں کو شامل تو کر لیتے ہیں، بھائی مل کر کے بہنوں کو منا لیتے ہیں. منع کیا لیتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں معاف کر دو. تو وہ بیچاریاں سوچتی ہیں کہ مائٹا بالکل ختم ہو جائے گا اگر ہم دعویٰ کر دیں یا پیسہ لے لیں. تو وہ بادل ناخواستہ اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانے کے لیے چھوڑ دیتی. سراسر ظلم ہے. یہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے، یہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے. وہاں موجود ہے تفسیر کے ذیل میں سب کچھ. تو اور بہنوں کا اگر حصہ لگا بھی دیں، دے بھی دیں، تب بھی اس بوڑھی عورت کا تو کوئی حصہ ہی نہیں لگاتا. مرنے والے کی جو بیوی ہے بوڑھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا حصہ جب قرآن کریم نے طے کیا ہے تو کس کی مجال ہے جو اس پہ شب خون مارے گا. لیکن یہاں تو تذکرے میں تک نہیں آتا. اور جو تذکرہ کر دے، اور نہیں یہ ناک والے پنچایت کرنے والے ان میں سے کسی کی ہمت ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق میراث کی تقسیم کی بات کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہاں بیٹھنا پڑے تو ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم بولیں گے. اگر بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کوئی منتر پڑ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اگر بیٹیوں کی بات کرنے لگے یا بوڑھی ماں کی بات کرنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لوگ سمجھیں گے یہ باولا ہے یا باولوں کے گاؤں میں اونٹ آ گیا. تو یہ حالات ہیں. جبکہ ہم آپ کو تھوڑی سی بانگی سلسلے کی دے رہے ہیں.
کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے، یہ معاملہ کتنا سخت ہے میراث کا۔ جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوتی اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میراث بن جاتی۔ سب سے پہلا کام جو اس کے مال میں سے کیا جائے گا وہ اس کے کفن دفن کا۔ دوسرا جو کام ہے وہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ تیسرا کام ہے اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو 1/3 یعنی 1/3 میں اس کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دستور ہے۔ پہلی بات آپ نے سمجھی کہ کفن دفن اس کے مال سے کیا جائے گا۔ اس کا 1 پیسہ 1 روپیہ کوئی شخص بلا ضرورت صرف نہیں کر سکتا۔ کان کھول لیجئے، اپنی یادداشت بھی کھول لیجئے۔ جنازے کی چارپائی پر یا مردے کے اوپر جو اوپر سے آپ چادر ڈالتے ہیں اس چادر کا خریدنا حرام، مرنے والے کی رقم سے۔ آپ جنازے تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر کے لائے ہیں، جو ٹینڈنسی چلی آ رہی کہ صاحب 22 میٹر لگتا ہے، آپ دوبارہ سے اپنا چیک کیجئے، وہ ساری خرافات اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ جو اوپر والا کپڑا ہے یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے صاحب میراث کی رقم سے اس کو خریدنا جائز نہیں۔ وہ جو مسلح جسے جانواز کہتے ہیں امام صاحب کے پیروں کے نیچے بچھائی جاتی ہے، اس کا خریدنا اس مرنے والے کی رقم سے حرام ہے، یہ جنازے کا حصہ نہیں ہے۔ مرنے والے کے جو کپڑے بچے ہوئے رکھے ہیں یا اس کے جسم سے جو اتارے جائیں گے، اس کو کوئی شخص تمام وارثوں کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے سارے وارثوں کی اجازت شرط ہے، لیکن اگر ان میں کوئی نابالغ ہے یعنی بلو 14 ہے، 14 سال سے کم کا کوئی بیٹا موجود ہے یا کوئی بیٹی موجود ہے، وہ اگر ہاں بھی کر دے تو اس کی ہاں بھی معتبر نہیں ہے، یعنی نابالغ وارث کی اجازت معتبر نہیں ہے، اس کے حصے کو سیف رکھا جائے گا۔ آپ قرآن خوانی پہ شیرینی منگانا چاہتے ہیں اس کی رقم سے، حرام جائز نہیں ہے۔ آپ 30 اور 40واں اس کی رقم سے کرنا چاہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ میراث کے معاملات انتہائی سخت، جو وارث غائب ہیں، اب ظاہر سی بات ہے سارے موجود نہیں ہوتے، وارث میں بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سب موجود نہیں ہے تو اس کے مال میں کوئی خرد برد کی ہی نہیں جا سکتی، اتنا سخت معاملہ ہے۔ اور ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم بول رہے ہیں تو ہم باولے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سخت معاملہ ہے اور ہمارے حالات یہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کی بدتمیزی تھی، اسی طرح کی بدتمیزی تھی۔ ایک بڑا سنگین واقعہ پیش آ گیا، حضرت اوس بن ثابت ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے 2 بیٹیاں، ایک نابالغ بیٹا اور ایک بیوی چھوڑتے ہیں، 4 نفر ہیں مرنے والے کے وارثوں میں۔ زمانے جاہلیت کا دستور یہ ہے کہ میراث کا حقدار وہ بالغ نوجوان ہوگا جو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جنگ کے میدان میں اتر سکے، یہ ان کا دستور تھا۔ بالغ مرد جو گھوڑے پر سوار ہو سکے وہ وارث ہوگا مرنے والے کا، عورت تو وارث ہو ہی نہیں سکتی، عورت تو میراث بنتی تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، مثال کے طور پر کسی آدمی کی 2 عورتیں ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، یہ دونوں عورتیں بھی میراث بن گئی، یعنی اس کو بھی بکنے والا، منتقل ہونے والا سمپتی سمجھی جاتی، چل اصل سمپتی کی طرح۔ اس کا اثر یہ تھا، گندگی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کا بیٹا اس کو میراث میں قبول کر لیتا تھا، یعنی جو سوتیلی ماں ہے اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا تاکہ اس کے حصے میں جو میراث آئی وہ باہر نہ چلی جائے۔ قرآن کریم نے اس کو کاؤنٹر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ کچھ لوگ بدتمیزی یہ کرتے تھے
کہ جیسے ہی بیماری میں مبتلا وہ معلوم ہوا کینسر ہے، آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، معلوم ہوا کینسر ہے، بیوی کو طلاق دے دی تاکہ یہ کہیں وارث نہ بن جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ اگر ظلمن اس نے ایسا کیا اور اسی مرض میں وفات پاتا ہے، اس کی میراث ختم نہیں ہوگی، اس کو وارث بنایا جائے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اگر طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت شروع ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے تو دونوں عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہوگی وہ اسے گزروائی جائے گی تاکہ جب تک تقسیم ہو یہ موجود رہے. اور طلاق رضیع کر دی ہے تو ہر حال میں اس کو میراث کا حصہ ملے گا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میراث کی تقسیم کے مسائل انتہائی حساس ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا احرجکم بمال الضعیفین، کہ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ دو کمزوروں کا مال غبن کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. المرأۃ والیتیم، کہ عورت کا حصہ نہ مار لینا میراث میں، اور اسی طرح سے کہیں کسی یتیم کا مال نہ ہڑپ لینا. قرآن کریم نے بہت زور لگایا اس بات پر. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جس نے کسی یتیم کا مال ہڑپ لیا اس نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے. کچھ ایسے مریض مل جائیں گے کہ جن کے پیٹ کی جلن ختم نہیں ہوتی، ڈائجین کے پورے ڈرم پی لیے انہوں نے. تو دیکھیے جا کر کے تلاش کر کے کہ کہیں ایسا ہی تو نہیں. یہ جو کلیکشنز ہیں باقاعدہ، یہ جو فیکٹریوں میں اور بڑے بڑے کارخانوں میں آگ لگتی ہے، یہ آگ کہیں اسی یتیم کی آگ ہی تو نہیں. اور اب جا کے دیکھیے جتنے اجڑنے والے ہیں اور جتنے اس طرح سے ویران اور تباہ ہونے والے ہیں، جن جن کی معیشتیں خاک میں ملی، اور جو بہت بڑے بڑے ارب پتی ہوا کرتے تھے اور بھیک مانگنے کی کگار پہ آئے ہیں، یہی دو ان کے پیچھے کارن نظر آئیں گے آپ کو. یا تو انہوں نے کسی بیوہ کی مزدوری اور اجرت کو ہڑپ کیا ہوگا، یا کسی یتیم کی آنکھ انہیں لے ڈوبی ہوگی. آپ دیکھیں پورا جو کارچوٹ کا پورا سسٹم ہے. مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ کتنی بیوائیں ایسی، والد فوت ہو گئے، بچیاں بچی اور عورت بچی، رات دن کام کرتی ہیں. اس کے بعد کارخانے دار نے کہہ دیا کہ اس میں یہ مسٹیک تھی اور اس کے اتنے پیسے لگیں گے ورنہ یہ لے جاؤ. وہ بچیاں اور عورت کہاں گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ وہ اسی پر راضی ہو جاتی ہے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم کھلا ہوا ظلم، اور یہ آگ لگاتے رہے گا. اور اگر اس کا منزل و مکان بن بھی گیا تب بھی اس کے وجود میں آگ لگے گی تو اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے. تباہ ہونے والوں کی ہسٹری دیکھیے جا کر آپ، اب سب کو یہی ملے گا آپ کو. اور میراث میں تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں کہ جس نے میراث ہڑپ نہ کی، جس نے میراث ہڑپ نہ کی. طارق جمیل صاحب اپنا ایک واقعہ نہیں بیان کرتے کہ میں شہد لے کر کے آیا اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. جب اصرار کیا کہ میرے ہی اپنے باغ کا ہے تو پوچھا کہ تمہارے والد نے تمہاری خوبی کا حصہ دیا تھا؟ جب انہوں نے یقین دلایا کہ ہاں دیا تھا تب انہوں نے رکھا اس کو. یہ احتیاط کا عالم ہے لوگوں کو. تو لاکھ میں ایک آدمی کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ 1000 میں ایک آدمی الگ حساب ادا کرتا ہے. اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ، اور میراث کی تقسیم کا جہاں تک تعلق ہے 1,00,000 میں ایک آدمی. میں نے بتایا ابھی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی بوڑھے شخص کا انتقال ہو تو اس کی بیوی کا حصہ تو کسی قیمت پہ لگنا ہی نہیں. بیٹیوں کا حصہ معاف کرا لیا جاتا ہے، ورنہ جہیز میں جو رقم خرچ کی اسے تصور کر لیا کہ وہ میراث چلی گئی. کیسے ممکن ہے بھائی؟ جہیز آپ نے دیا، ہندوانہ رسم ہے، وہ خود اپنے آپ میں ناجائز ہے. ایک فرض کو ہڑپ کر کے، ایک کا حق ہڑپ کر کے آپ اسے اس کا قائم مقام بنائیں گے. اور پھر یہاں جو آپ نے بدتمیزی کی، اپنی مرضی سے لوگوں کو کھانا کھلایا، اپنی مرضی سے کھانا پکوایا، وارث تو وہ ہے، وارث تو لڑکی ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ تھرماکول کی پلیٹ نہیں لا سکتے. میں نے بھی بتایا کہ مرنے والے کے جو کپڑے ہیں ان کو وارث صدقہ نہیں کر سکتے جب تک سب کی سہمتی نہ ہو. جتنے حصے دار ہیں ان سب کی سہمتی شامل نہ ہو، اور اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کا اجازت دینا بھی معتبر نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں ہمارے، اور تباہی شخص کا مقدر ہے.
بہنوں کے حقوق میں جہیز دے دیا تو بھائی جہیز یہ تو ہندوؤں کا چلن ہے، یہ ان کے یہاں کا ایک رواج ہے اور رسم ہے. وجہ وہی ہے کہ ان کے یہاں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے، عورت کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں تاکہ اسے برا نہ لگے کہ ماں باپ کی میراث میں ماں باپ کے مال و متاع میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ اس کی بھرپائی کے لیے وہ کرتے ہیں. آپ کے پاس قرآن کریم جیسا آئین اور فنڈامنٹل موجود ہے، آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پروفیسر موجود ہے، ڈائریکٹر موجود ہے، اور آپ کے پاس ایک ایسا پرفیکٹ آئیڈیل موجود ہے، اور اس کے بعد آپ دوسروں کی تہذیب اور ان کی رسم اختیار کریں گے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے. کیسا ممکن ہے؟ اس لیے ادھر دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کے پیچھے 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور 1 بیوی. ان کے جو چچا بھائی ہیں وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی وارث بننے کے لائق نہیں ہے. ساری جائیداد پر اور سارے چھوڑے ہوئے ترکے کے اوپر میراث کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. اس مجبور بیوہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم نے ساری میراث کا قبضہ کر ہی لیا ہے تو ان دونوں بچیوں سے نکاح کر لو تاکہ یہ تو کم از کم اپنے انجام کو پہنچے. تو ان لوگوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. جب انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا تو وہ مایوس مجبور بیوہ اس دھرتی کی سب سے طاقتور اور انصاف پسند عدالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے اپنا مقدمہ اور اپنی بے بسی کی یہ رودات کہتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے اوپر ابھی کوئی آرٹیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے، اور تھوڑا سا وقفہ ڈیلے کر دیں تو اوپر سے قانون آ جائے. بس اسی کے اوپر یہ آیات اتری ہیں جن کا مفہوم یہ ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے وہ حصہ، مردوں کے لیے حصہ ہے اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی میراث میں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین کی میراث میں اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی میراث میں مکمل حصہ. نصیبا مفروضا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کردہ ہے، کسی یہاں کی عدالت کا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/8 یعنی 8واں حصہ بیوی کو دے دیا، اور اس کے بعد جتنا بچا ہے اس میں سے آدھا بیٹے کو دے دیا اور باقی بچے ہوئے آدھے کو آدھا دونوں بیٹیوں کے بیچ تقسیم کر دیا. یہ میراث کی تقسیم. اور اگر آپ یہ نہ سمجھے ہو کہ یتیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یتیم ہو گیا اور باہر والے نے کسی کارخانے دار نے اس کے پیسے مار لیے تو یہ یتیم کا ظلم ہے، ذرا کان کھولیے گا. کسی نوجوان آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، یہ نابالغ کو یتیم کہتے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالغ ہو جانے کے بعد یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا اس شخص کے اوپر. کوئی بچہ ہے اگر 14 سال سے زائد کا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں یتیم نہیں کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت زرین باب ہے یتیموں کے ساتھ بھلائی. ہم آپ کو بتلائیں، اس سے پہلے بھی بتلا چکے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینسیبل قیادت ہے اس پوری کائنات کے لیے، کائنات کے پیدا ہونے والے صبح قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کتنی قابلیت کے حامل ہو، سب کے لیے پرفیکٹ آئیڈیالوجی. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بچے کسی میدان میں کھیل رہے ہوں اور تمہارا بھی بچہ وہاں کھیل رہا ہو تو ایسی جگہ یعنی پبلک پیلیس، کھلی ہوئی جگہ میں اپنے بچے کو کبھی پیار مت کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی عقل وہاں تک پہنچے گی نہیں جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی. حضور نے فرمایا اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ پیار مت کرنا. ہو سکتا ہے اسی بھیڑ میں کوئی یتیم بھی ہو اور تم جب اپنے بیٹے کو گلے لگاؤ یا سر پہ ہاتھ پھیرو یا پیسے دو تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ جائے اور اسے یہ حسرت ستانے لگے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا اور وہ بھی مجھے اس طرح پیار کرتا اور میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا اور کہیں اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ایسی جگہ یعنی ایک بیوی اور چھوٹے چھوٹے 5 بچے، تو اس بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس رقم میں سے اپنے مائکے والوں کو دے دے یا غلط طریقے سے اس کا استعمال کر دے. یہ بھی یتیموں کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی کہلائے. یا کوئی بھائی اگر بڑا ہے
چھوٹے بھائیوں کو کنارے کر کے اور اس کے بعد باپ کی جمع شدہ رقم سے موٹر سائیکل خرید لے، حرام ہے اس کے لیے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کے ایک ایک شمنے کے اوپر، ایک ایک جز کے اوپر، ایک ایک جز کے اوپر ہر وارث کا حصہ موجود ہے۔ میں اتنی طاقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں تو یہ باتیں مستند بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ اسی آدمی کو کہنے کی اجازت ہوتی ہے جس کے پاس کم از کم عمل کا بیک اپ موجود ہو۔ میں صرف دو واقعے اب جو ایک تو میری والدہ ہے اور ایک میرے والد ہے، میں دونوں طرف کے ایک ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ کوئی بہت پرانا نہیں، آپ کہیں کہ جب بہت اچھا ماحول تھا، میں صرف 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لکھیمپور کھیری میں، سنسارپور میں ہماری جائیداد، والد صاحب کے 4 بھائی، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جو نائب ناظم عمومی دعوت الحق، اب انتقال ہو گیا ان کا، اور ان کے ایک بھائی قاری سہیل احمد صاحب، اور ایک بھائی مولانا اسلم صاحب مفتاحی، مولانا مسیح اللہ صاحب کے جلیل القدر شاگردوں میں، اور والد محترم، یہ سب الگ الگ رہتے ہیں۔ ان 3 لوگوں نے اپنی جائیداد فروخت کر دی وہاں کی۔ والد صاحب نے بھی 6 مہینے پہلے جائیداد فروخت کی، اس کے بعد اپنے آپ حصہ نہ نکال کر کے 2 مفتیان کرام کے حوالے کیا کہ اتنے اتنے کی میں نے جائیداد فروخت کی ہے، اور میری 3 بہنیں جن میں سے ایک بہن فوت ہو چکی ہے، جو حضرت مفتی عبدالحق صاحب کی جو ساس ہیں، وہ ہماری بڑی پھوپھی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے ان کے 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی پھوپھی زاد بھائیوں کا۔ اب اس کی تقسیم کا مسئلہ ہے، تو جو رقم بتلائی گئی وہ پھوپھیوں کے گھر پر 2 پھوپھیاں زندہ ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب یہاں کس کو دیا جائے؟ پھوپھا کے ہاتھ میں دیں گے تو ضروری تو نہیں کہ سب تک پہنچ جائے، اس لیے پھوپھی کے جو 4 بیٹے ہیں ان میں سے 2 بیٹے زندہ ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، ان کی جو اولاد ہے اس میں سے 2 بچیاں شادی شدہ ہیں، ان کے گھروں تک وہ رقم پہنچائی گئی۔ تو اس کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہو کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یا میں بول رہا ہوں اور میرے خود کے عمل میں اس طرح کا جھول موجود ہے، تو ایسا نہیں۔ اسی طرح سے میری والدہ، ہماری نانی کو مہر میں ہمارے نانا نے مکان دیا ہوگا، اس میں ہمارے ماموں محترم نے حصے کیے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری جو والدہ ہیں اپنے بھائی سے، ہم لوگوں سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں، اور محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ پچھلے 40 سال سے دعوت الحق میں پڑھاتے ہیں، استاد حدیث ہیں وہاں حضرت مولانا احمد علی صاحب، تو ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہمارے نانا کی جو دکان تھی، اس دکان میں آدھے حصے میں کپڑا فروخت ہوتا تھا اور آدھے حصے میں اس کی سلائی کا نظم تھا۔ میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے، ایک ایک چیز کے اندر میراث کا اثر موجود ہوتا ہے، اور اس کے حقداروں تک پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی 2009 کی بات ہے، میں نے بھی اس گٹری کو، جس گٹری میں وہاں سے دکان کا سامان سارا اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد اس میں حصے لگائے گئے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کپڑا ہوگا، ہم آپ کو بتائیں اس میں کیا تھا۔ جتنے بٹن نکلے پوری دکان کے اندر، ان بٹنوں کو گنا گیا ہے اور گن کر کے اس کو تقسیم کیا گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ وہ جو دھاگے کی نلکیاں ہوتی ہیں، ان نلکیوں میں 10-10, 20-20 میٹر دھاگا تھا، ان کو بھی گن کر کے باقاعدہ حصص کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا۔ وہ جو بابین ہوتی ہے جو اس میں لگی ہوتی ہے، جس میں دھاگا لپیٹا جاتا ہے، وہ بیسیوں تھی، اس میں زنگ کھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو سب چیزیں چلیے استعمال ہونے کے قابل ہیں۔ دیواروں میں جو کیلیں ٹھکی ہوئی تھی، ان کیلوں کو جب دیکھا تو بے بسی سے مجھے ہنسی آ گئی۔ حالانکہ 2009 بھی بہت دور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ذمہ داری کا احساس نہیں تھا۔ لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ میراث کو اسی طرح، اور کپڑے کے اتنے بڑے ٹکڑے، ان سارے سامانوں کو الگ حساب حصص کے اعتبار سے تقسیم کر کے، اور اس کو والدہ کے پاس بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے پیالے بھی اس میں جو وہیں دکان میں موجود ہوں وہ بھیجے۔ تو یہ طریقہ ہے اپنی جان بچانے کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک شمع کا حساب لے لیں گے آپ سے، اور اگر آپ نے ظلمن اس کو لیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کر رہا ہوں تو اس طرح کے اعمال موجود ہیں اور لوگ کرتے ہیں، کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے پوری استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ تو بہت بڑا چیپٹر ہے اسلام کا۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو اپنا کر کے اور جنہیں ہائی لائٹ کر کے ہم اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر سپیریئر ثابت کر سکتے تھے، اس کی سپرمیسی تسلیم کرنے کے لیے ساری اقوام کو مجبور کر سکتے تھے۔ وہی پلٹ ہو گیا، وہی دقت آ گئی، ہم نے دوسروں کا طریقہ اپنا لیا۔ یہ وہ طریقہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جائیداد کس کی؟ ان الارض للہ، اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا اعلان کہ زمین ہے ساری کی ساری جو آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اور صرف اللہ کی۔ رجسٹریاں بدلتی ہیں، کسی کوئی زمین کو لے جا پایا کہیں؟
رجسٹریاں بدلتی ہیں، یہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے اللہ کا سمجھ کر کے بڑھتے ہیں. ہم سب کرایہ دار ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں اور آگے چلتے بنیں گے. اگر کسی کا حق تلف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور ختم کر دیا اپنا کہ میں معاف نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. یہ آپ کی بہن کا حق ہے، اور یہ آپ کی والدہ کا حق ہے، اور یہ آپ کی باوت کا حق ہے، یہ آپ کی چچی کا حق ہے. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں، وہ معاف کر دیں تو مان لو. 1 انچ زمین اگر دبائی ہے تو پاتال تک کی ساری زمینوں کو اٹھا کر کے اور گلے میں توق بنا کے میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، تاکہ دنیا بغیر بتائے سمجھ لے کہ یہ جائیداد کو ہڑپ کرنے والا مجرم. تو اس طرح کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج تھوڑا سا نقصان اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑا گھر ہو اور سکون نہ ہو کیا فائدہ، چھوٹا گھر ہو سکون ہو تو پھر بہتر ہے. اور اگر بڑا گھر ہے اور پیچھے آہیں ہیں حقداروں کی تو خدا عز و جل کی قسم سارا میڈیکل نکل لیجیے، گھبراہٹ نہیں جائے گی. اور بہت سے مل جائیں گے ایسے جو کارڈیولوجسٹ کیا بیٹھے ہوں گے اتنی موٹی موٹی فائلیں لے کر کے، اور صرف یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی. ڈاکٹر کہتا ہے نارمل ہے. یہ گھبراہٹ، یہ حقوق کے پیچھے کی آہیں ہیں جو گھبراہٹ پیدا کرتی ہیں. آپ کو دوا معلوم نہ ہو تو اس کی دوا دین و شریعت کی مندرجات میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ احساس عنایت فرمائے.